فتح کے وار سے پاکستان فتح یاب۔ پاکستان کے فتح میزائل سسٹم نے دشمن پر قہر ڈھا دیا۔ فجر کے وقت اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ شروع ہونے والا آپریشن بنیانم مرصوص بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ درجن سے زائد ایئر بیسز اور ایئر فیلڈز، ملٹری تنصیبات اور ایل او سی پر کئی چیک پوسٹیں تباہ۔ اکھنور، ادھمپور، سری نگر اور جالندھر کی ایئر بیسز سے اٹھتے شعلے میلوں دور سے دکھائی دیے۔ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، سورت گڑھ، آدم پور، بھٹنڈا، سرسا اور ہلوارہ ایئر فیلڈز کی تباہی کے مناظر بھی دنیا کے سامنے۔ پاکستانی میزائلوں نے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ، بھارتی آرٹلری گن پوزیشن دہر نگیاری اور مقبوضہ کشمیر میں منکوٹ آرٹلری گن پوزیشنز کو بھی ملیا میٹ کر دیا۔ بیاس اور نگروٹا میں براموس اسٹوریج سائٹس، اڑی میں سپلائی ڈپو بھی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل۔ راجوڑی سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھی پاک فوج کے شیر جوانوں کی دھاک برقرار۔ مختلف سیکٹرز میں بھارتی چیک پوسٹوں کو تباہ کر کے دشمن کو سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور کر دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں پاکستان کے صف شکن طیارے JF-17 تھنڈر سرسا، سورت گڑھ اور برنالہ کی ایئر فیلڈ سے اٹھتے شعلے پاکستانی میزائل سسٹم اور پائلٹس کی بالادستی کے گواہ۔ پاکستانی فضائیہ نے رافیل کے بعد بھارت کا ایک اور غرور S-400 بھی خاک میں ملا دیا۔ JF-17 تھنڈر کے ہائپرسونک میزائلوں نے بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو تباہ کر دیا۔ پاکستانی میزائلوں کے سامنے بھارت کا $1.5 ارب مالیت کا دفاعی نظام ٹھس ہو گیا۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ بھارت کی ادھمپور ایئر بیس میں ادھم مچا دیا۔ بھارتی ایئر بیس کی تباہی کے مناظر بھی منظر عام پر۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کے نتیجے میں ادھمپور ایئر بیس مکمل تباہ۔ آسمان پر دھوئیں کے مناظر میلوں دور سے بھی واضح۔ پاکستانی میزائل حملے کے نتیجے میں سارا ایئر بیس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم۔ پاکستان تناؤ نہ بڑھائے تو بھارت بھی تناؤ نہیں بڑھائے گا۔ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی پر بھارت کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ بھارت نے پاکستانی میزائلوں کی برتری اور کامیاب کارروائیوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ ترجمان بھارتی فوج کرنل صوفیہ قریشی کے مطابق پاکستان نے مشرقی پنجاب میں ملٹری بیسز کو تیز رفتار میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی ترجمان نے تسلیم کیا کہ 26 شہروں پر بھارتی فوجی اڈوں کو نقصان پہنچا۔ بھارتی میڈیا کا دونوں ممالک کے DGMOs کی ہاٹ لائن پر بات چیت کا دعویٰ۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے بھارتی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا۔ جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی۔ دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو، اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر۔ انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا اور پھر جو ہے بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے یار یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر دیا۔ تو وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا، کتنے کیے، کیا کیے۔ وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ عالمی میڈیا پر پاکستان کے آپریشن بنیانم مرصوص کی دھوم۔ CNN، الجزیرہ، فاکس نیوز، اسکائی نیوز سمیت کئی عالمی چینلز نے بھارت میں تباہی کے مناظر نمایاں کر کے چلا دیے۔ پاکستان کے میزائل حملوں سے بھارت میں جگہ جگہ ہونے والی تباہی کے مناظر کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی۔ پورے بھارت میں خوف کی فضا۔ DG ISPR نے پہلے ہی کہا تھا جب پاکستان جواب دے گا تو سب کو نظر آئے گا۔ جھوٹ کی فیکٹری، بھارتی میڈیا بھی سچائی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ گودی میڈیا نے بھی پاکستان کے ٹارگیٹڈ اور کامیاب ملٹری آپریشن کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی فوج کو بھاری نقصان پہنچنے پر بھارتی عوام بھی پاکستانی میڈیا کی سچائی کے معترف ہو گئے۔ بھارتی فوج کے جھوٹ کے پلندے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، بھارتی فوج خود پاک فوج کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے۔ بھارت کے ایک شہری نے پٹھان کوٹ حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ویڈیو میں دھماکوں کی آوازیں بھی واضح سنی جا سکتی ہیں۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی قیادت کو آپریشن بنیانم مرصوص پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر
خالد مقبول صدیقی BAP کے سربراہ خالد حسین مگسی اور کاف لیگ کے رہنما چودھری صالح حسین سے ٹیلی فونک رابطے. کہا افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا مربوط اور طاقتور جواب دیا. جوابی کارروائی میں بھارت کی ان ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جن سے پاکستان پر حملے کیے گئے. ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے. آپ سمیت پوری قوم کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم آج شام قوم سے خطاب بھی کریں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات. وزیر اعظم نے صدر مملکت کو بھارتی جارحیت اور پاکستان کے آپریشن بنیان مرصوص کے متعلق آگاہ کیا. صدر زرداری نے مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کو سراہتے ہوئے کہا بھارتی جارحیت کی وجہ سے پاکستان کے پاس اپنی خود مختاری کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا. بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پوری پاکستانی قوم متحد ہے. ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. پاکستان کے جوابی حملے کے امریکہ تک آفٹر شاکس. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارت کی جان بخشی کرانے کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ. پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے تعاون کی پیشکش. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا گیند اب بھارت کی کورٹ میں ہے. اگر بھارت بڑھتا ہے تو پاکستان نہیں رکے گا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان رابطہ. اسحاق ڈار نے کہا بھارت نے پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی تھی. چین کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. چینی وزارت خارجہ کے مطابق کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی بھی پیشکش. ترجمان نے کہا خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں. چین تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے. بھارت کو 6 گھنٹے میں ہی بتا دیا ہم کیا کر سکتے ہیں. انڈیا کو واضح پیغام ہے معاملہ یہیں روک لے ورنہ بہت پچھتائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھارت کو کھلی وارننگ. بھارت نے 3-4 دن سے تماشا لگایا ہوا تھا. جواب تو آنا تھا. ہم پر جو قرض تھا وہ حساب آج چکا دیا. ہماری مسلح افواج نے بھارتی پنجاب سے لے کر گجرات تک کاری ضربیں لگائی. جو جواب دیا گیا بھارت کو اس کی بالکل امید نہیں تھی. بھارت نے پھر جارحیت کی تو اس سے بھی سخت اور منہ توڑ جواب دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سول آبادی کو نشانہ بنانے کا بھارتی الزام مسترد کر دیا. بی بی سی سے گفتگو میں وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جوابی کارروائی میں کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. بھارت نے امرتسر کو خود نشانہ بنایا. پہلگام واقعے میں بھی پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد موجود نہیں. پاکستان نے پہلگام واقعے کے لیے شفاف اور مشترکہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش بھی کی. اور پاکستان کی بھارت کے خلاف کامیاب کارروائی پر آذربائیجان میں جشن کا سما. آذری شہری پاکستان کے جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر آ گئے. پاکستان کی کامیاب فوجی کارروائی کی خوشی آذری شہریوں کے چہروں پر نمایاں. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار.